نہیں آج اس پر لکھ دیا تھا نا رمضان کے بارے میں، اس میں میرا آ گیا تھا، اس پہ لکھ کے دیا تھا نا 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 5 آیت ہے جو رمضان کے بارے میں ہے، اور کہیں بھی نہیں اس کے بارے میں ریفرنس، 183 سے 187۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، اور قرآن نے جس انداز سے رمضان کو بیان کیا ہے یا جس مقصد کے تحت بیان کیا ہے، جب ایک بار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے نماز ایک روٹین بن گئی ہے، ویسے ایک روزہ بھی ایسے ہی معاملہ رہ گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلے مسائل تو اگر کوئی جاننا ہو تو بعد میں پوچھ لیجئے گا، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، وہ تو ایسے کوئی بھی بتا دے گا۔ اللہ نے یہ 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں یہ روزہ فرض ہوا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ کتبہ میں نے لکھ دیا گیا، اس کے معنی ہوتا فرض کر دیا گیا۔ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس کے پہلے کی لوگوں پر، پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، میں صرف ترجمہ پہلے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ چند دنوں کے روزے ہیں۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو ایسا شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، اتنا بوڑھا ہو یا ایسا ہو جو نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے دے۔ ومن تطوع خیرا، اور اس سے زیادہ اگر کوئی کہے تو فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے اور بہتر ہے، ایک کو نہیں 5 کو کھلا دے، جیسا کرنا ہو۔ وان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو اس کا علم ہو۔ یہ پہلی وحی ہے جو نازل، اس سے کچھ دنوں کے بعد یہ وحی آئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح ہدایات ہیں، اور فرقان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی کا مطلب جو غلط اور صحیح کی تمیز کر دے گی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پائے اس میں روزے ہی رکھے۔ ہاں، ومن کان مریضا، پھر اس کو ریپیٹ کر دیا، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں جو مریض ہو اور جو سفر میں ہو بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
اس گنتی کو پوری کر لو، یعنی 29 یا 30 دن. بلے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دیا، قرآن نازل کیا، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو. وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اب اس میں جتنی بات میں کر سکوں گا، میں نے پڑھ تو لیا ہے وہاں تک. تو اس میں سب سے پہلے کتبہ کے معنی بتایا ہم نے، لکھ دینا. کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اس میں کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ہر بالغ مرد، عورت، مقیم، عقل مند مطلب پاگل نہ ہو، پر یہ روزہ فرض کر دیا گیا، سوائے ان کے جن کا ایکسیپشن بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بیان کریں گے. فرض کیا گیا، اور یہ روزہ 30 دنوں کا فرض ہے، 29 یا 30 دنوں کا. عام طور پر ہمارے یہاں ایک جن کو نہیں رکھنا ہوتا ہے، شروع میں 2-4 رکھ لیا، بیچ میں 1-2 رکھ لیا، لاسٹ میں رکھ لیا، سوچا پار ہو گیا رمضان. یہ پار نہیں کرنا ہے، نہ اس کو بار کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمام امتوں میں یہ رکھا ہے، یہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے. ہمیں قرآن کی ہدایت لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ نے خود بتا دیا اس کا کیا مقصد ہے. ہر چیز کی ایک غایت ہوتی ہے. اب پہلے یہاں سیام کے معنی سمجھ لیجئے. سیام عربی میں ساما یا سومو کے معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز سے کو ترک کر دینا. عام طور پر عرب جو ہے گھوڑے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کو بھوکے رکھتے تھے. اس طریقے سے جیسے ریگستان میں جا رہے ہیں، اب 3 دن کھانا نہیں ملے گا اور لڑائی میں کرنا ہے، اس کے لیے اس کو تیار کرتے تھے تاکہ اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے لڑنے والی. اس کو بھی صائم ہی کہتے تھے، روزے دار، جس کو ہم لوگ اپنے لینگویج میں روزے داری کہیں گے. تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا. روزے کی حقیقت کو جان لی کیا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا اور شہوت، جنسی تعلقات، یہ 3 چیزوں سے رک جائے تو روزہ ہو جاتا ہے. صرف یہ تصور کر لینا یہ بہت غلط تصور ہے. یہ 3 چیز تو ایسی ہے جس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. شروع مطلب آفتاب، مطلب سحر شروع ہونے سے کے بعد اور غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جنسی تعلقات سے رک جانا، یہ بنیادی چیز ہے جس سے روزہ قائم ہوگا. لیکن صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمیں جن چیزوں سے رکنا ہے وہ تمام برائیاں جو ہمارے اندر ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن کمزور ہو جائے گا. کوئی اتنا کمزور ہوگا کہ اپنے آپ ٹوٹ جائے گا. غیبت کرنا، چغلی کرنا، ظلم کرنا، دھوکہ دینا، ضرر کرنا، غرر کرنا، جتنے طرح کا ظلم ہم کرتے ہیں. ہم بزنس کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا، لیکن جیسے ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹ ہی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا، کیا حدیث ہے، نہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. یہ بخاری کی روایت ہے. جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ساری باتیں جھوٹ پر عمل ہے، غیبت، فلاں چلاں، ظلم، جتنا سارا نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. میں نے اس کا روزہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے سرے سے، اگر اس کو نہیں چھوڑتا ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. خالی اتنی بات سمجھ لینا کہ ہم صبح شام تک کھائے پیے نہیں اور میرا روزہ ہو گیا، تو یہ بڑی عجیب سی بات، چونکہ ہمارے یہاں تصور ہی ختم ہو گیا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کھا لیا تو روزہ امیڈیٹ ٹوٹ جائے گا. پوائزن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کھا لیجیے تو مر جائے گا، ایک سویٹ پوائزن بھی ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا. یہ سویٹ پوائزن ہے سارے روزے کے لیے. جتنی جی ہاں، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں. ایک دوسری حدیث بھی ہے
کہ جو کوئی روزہ رہے جب اذا دخل الشہر، تو جب یہ آ جائے تو اللہ نے کہا لا یجہل ولا یرفس، نہ تو وہ کوئی جہالت کی بات کرے، نہ کوئی جنسی بات ہونی چاہیے۔ اب یہاں یرفس کہہ دیا، یرفس کسی بھی طرح کا جنسی عمل، عورت جا رہی ہے اس کو دیکھ لیا غلط نگاہ سے، عام تو روزے کی حالت میں ہیں، اور اگر کوئی تم سے لڑے، قاتلہ او شاتمہ، اگر لڑائی کرے تم سے یا گالی دے تم کو، تو ان کو کہو انا صائم مرتین، 2 بار کہو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ کوئی ہمیں گالی دے گا تو ہم تو فوراً امیڈیٹ ریئیکٹ کر کے اس کو معاملہ ختم کر دیں گے، نہیں، وہی یہی تو ضبط نفس ہے۔ کتنا برداشت کرتے ہیں ہم؟ روزہ یہی سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر برداشت کی قوت کو بڑھائیے۔ میں بھی بتاتا ہوں یہ تقویٰ کیا ہے۔ برداشت کی قوت کو بڑھائیے۔ یہ قوت ایسے نہیں بڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں، یہ حدیث میں اسی لیے آئی ہے بات کہ جہالت کی باتیں کرنا، فلاں کرنا، یہ ساری۔ اب اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ لعلکم تتقون۔ ہر عبادت کا ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ نماز پڑھوانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ بقرہ میں جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقر، ہم تو ہی ہیں آپ کی تسبیح یا تقدیس کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اے فرشتے تم چپ رہو، کوئی مقصد ہے۔ اب یہ جو 4 مراسم عبادت ہمیں کہا دیا کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عام طور پر عبادت کا مفہوم لوگ لیتے ہیں نماز روزہ کرنا ہے، نماز روزہ نہیں اس کا مطلب۔ عبادت عبد سے ہے اللہ کی بندگی، ٹوٹل اللہ کی غلامی ہونی چاہیے پوری زندگی میری۔ اس کے لیے یہ 4 اس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کی ایک علامت ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے، یہ 4 جو رکھا ہے یہ مراسم عبادت۔ عبادت تو پوری زندگی ہے۔ آپ ہنستے ہیں تو بھی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو وہ بھی عبادت، نکاح کر لو وہ بھی عبادت، بال بچوں کو پوس رہے وہ بھی عبادت، حلال کما رہے وہ بھی عبادت، بڑی عبادت، ساری چیزیں عبادت ہے۔ ہر چیز جو اسلام کے خلاف نہیں ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے۔ لیکن اصلاً جو یہ مراسم عبادت بتائی گئی ہیں یہ 4، اس میں سب کا یہ اپنی ایک غایت، ایک خاص مقصد ہے۔ نماز میں سجدہ رکوع کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ سے قربت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ واسجد واقترب، قرآن میں ہے، سجدے میں جاؤ اور اللہ کے قریب تر ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ انسان کو مال کی بیجا لالچ نہ ہو۔ اس سے 2 فائدہ ہوا، ادھر سے لالچ ختم ہوئی، ادھر غریبوں کا ٹھکانہ ہو گیا، دونوں باتیں ہوئیں۔ تیسرا حج، جو ایک پوری امت کا ایک اتحاد کہ ایک کلمہ پر ہم سب ہیں، نہ کوئی ہمارے یہاں مسلک ہے نہ کوئی مشرب ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے، اسی لیے حج آیا تھا۔ ایک امام کے پیچھے پوری دنیا، چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں، جس طریقے سے کرتے ہوں، رفع دین کر رہے ہوں نہیں کر رہے ہوں، جو کر رہے ہوں نہیں کرنے، ایک امام کی اتباع کر رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ دکھلا دو کہ اس کلمے پر ہم متحد ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر۔ یہ اتحاد کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے روزہ جو ہے یہ اخلاص کا مظہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میری امت جو ہے، یترک طعامہ و شرابہ و شہبتہ من اجلی، اپنا کھانا اور پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو انہ لی و انا اجزی بہی، تو یہ میرے ہی لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، سے 700 تک ہے، کہ 700 گنا تک ہے، لیکن سوائے الصوم، سوائے روزے کے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب یہ کیا مطلب ہو گیا؟ غور کیجئے، ساری عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہا جائے میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، تو ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں۔
ایک بڑا فرق ہے، اس کے اندر اخلاص بہت ہے۔ دیکھیے ہم روزہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ پتہ لگا سکتے ہیں کیا؟ اس کے اندر ریا نام کی چیز ہی نہیں ہے، ریا نہیں ہے، اس لیے اخلاص پورا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل میں بہت سی باتیں ہیں، لوگ نمازی آدمی جا رہا ہے، 5 ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ، جو بھی ہے، حج جا رہے ہیں، ارے بابا حاجی صاحب، ہمارے یہاں تو سسٹم ہی ہے حاجی کا دینے کا، ایک ٹائٹل ملتا ہے حاجی کا، حاجی صاحب ہو جاتے ہیں، یہ تمام زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کھل کے، چلو بھائی سے، لیکن اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، ہم منہ سکھا کے آئے ہوئے ہیں، ہم آرام سے، کوئی دقت نہیں، اب میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں، اور روزے پر پورا تقریر بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے کوئی کر سکتا ہے۔ چھپ کے پانی پی لیا، چھپ کے کہیں کھا لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس کی غایت، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر اور کوئی محرک نہیں ہوتا بچانے کا۔ دیکھیے نماز پڑھنے کا نعوذ باللہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایک محرک ریا ہو سکتا، زکوٰۃ میں بھی ریا ایک محرک ہو سکتا ہے، حج میں بھی ایک محرک ہو سکتا ہے، روزے میں یہ محرک نہیں ہے، روزے میں صرف محرک ایک اللہ ہی ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اگر روزہ رکھنا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوگا، نہیں تو ہوگا نہیں۔ اس لیے یہی سب سے زیادہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کارآمد چیز تھی، اس لیے اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، وہ کیا دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہو دیا کہ 10 سے 700 گنا تک ہے، لیکن اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میرا بندہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ اجلی، میرے لیے۔ اب دیکھیے تقویٰ قرآن میں، یہاں تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے، یہ تقویٰ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن نے بتا دی، اس کے لیے اسی مہینے کو چنا ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن سے ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ سورہ بقرہ اٹھائیے، پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہو۔ یہ کتاب ہدایت اسی وقت ہوگی، اسی لیے کہا کہ تقویٰ کی صفت پیدا کرو، اسی مہینے میں ہم کتاب اتار رہے ہیں، تقویٰ کے نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تقویٰ کیا، اس کی حقیقت کو جان لیجیے۔ عام طور پر بہت غلط معنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، قرآن عام طور پر بہت سے معنی میں تقویٰ کو اس کا استعمال کیا۔ 2 معنی بہت کامن ہیں تقویٰ کے، معنی ہوتا ہے ڈرنے کے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے، اور بچنے کے، برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو گویا ایک معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ ہم اور بھی کسی وجہ سے بچ سکتے ہیں برائی سے، یہ لوگ کیا بولے گا، مولوی صاحب ہیں، لوگ کیا بولے گا، یہ تقریر کرتے ہیں، ہم کیسے کر لیں گے، یہاں پر ہم برائی نہیں کر سکتے، ہاں چھپ کے کہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ اللہ کے خوف سے۔ اب یہاں قرآن نے جو بات بیان کی ہے لعلکم تتقون، کہ تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ اندر ہمارے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں کہ جب ہم کوئی بھی بد اعمالیاں، کسی بھی طرح کی بد اعمالی کرتے وقت میرے ذہن میں خدا یاد آ جائے کہ نا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کیسے کر دیں گے ہم۔ تو یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو اندر سے روک دے گی۔ اگر اندر کی طاقت ہے یہ تقویٰ والی، تو چاروں طرف تو برائیاں ہیں ہی ہیں، شیطان کھینچ ہی رہا ہے، فحاشی کی طرف، عریانیت کی طرف، حرام کھانے کی طرف، ہر طرح کھینچ رہا ہے، مال کی محبت کی طرف، جو بھی ہے ہر طرف وہ کھینچ رہا ہے۔ لیکن ہم کھینچائیں گے نہیں اگر یہ چیز موجود ہو، اور یہ نہیں موجود ہوگی تو ہم کھینچا جائیں گے۔ اس کی مثال ہم عام طور پر ایسے دیتے ہیں، اس کو سمجھ لیں، شاید ہر سال یہی بتاتے ہیں ہم۔ ایک میرا یہ مادی وجود ہے، جسم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک روحانی وجود ہے۔ انسان ان دونوں کا مادہ ہے، نہ حیوان ہے نہ ملائکہ ہے، دونوں بیچ کا ہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ روحانی چیز جو ہے وہ غالب رہے، ہماری مادی چیزیں بھی ضروری ہے جسم کو قائم رکھنے کے لیے۔ اب دیکھیے مثال اس لیے میں نے دیا کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصل چیز کیا پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں امیونٹی ہوتی ہے، امیونٹی ریسسٹنس، قوت مدافعت،
جس کی جتنی زیادہ ہوگی بیماری اس کو کم لگے گی. اٹیک تو ہو رہا ہے وائرس کا, بیکٹیریا کا, 10 طرح کی بیماری کا اٹیک ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن اگر امیونٹی میری اچھی ہے تو وہ ریسسٹ کر لے گی, روک دے گی, اس کو نہیں آنے دے گی. ہمارا جو روحانی وجود ہے اس کی امیونٹی تقویٰ ہے. اب ایسے سمجھ لیں, اس کی امیونٹی تقویٰ ہے. اور اگر یہ امیونٹی کو ہم نے اس روزے کے ذریعہ, یہ اللہ نے بتایا ہے, اگر یہ بڑھ گئی اور بڑھا دیا تو پھر جو برائیوں کا غلبہ ہے, شیطان کھینچتا رہتا ہے, انسان ہے, فحاشی اتنی ہے, عریانیت اتنی ہے, برائیاں اتنی ہے, دھوکہ ہے, ہر طرح کی چیزیں سماج میں ہیں. لیکن یہ صفت اگر پیدا ہو گئی تو یہ مجھے روک دے گی. یہی صفت اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے. بغیر اس کے ہم نہیں, جس طرح سے اگر ہمارا امیونٹی ہماری کمزور ہے, 10 طرح کی بیماری آ لگے گی, جسم کمزور ہو جائے گا, ہم صحت مند رہیں گے نہیں. ویسے ہی اسپریچولی ہم صحت مند نہیں رہیں گے, ہم روک نہیں سکتے, یہ بڑھ جائے گا. یہ اصل غایت ہے, اصل چیز ہے. یہ میں نے ایک مثال دیا تقویٰ کی, یہ تقویٰ ہے. اب تیسری چیز, ہم اسی چیز کو قرآن نے, یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کیا ہے, الصوم جنہ. اس کی حقیقت یہی ہے. جنہ کے معنی ہوتا ہے ڈھال. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ تلوار چل رہا ہے تو اس پہ روک لیتے ہیں نا ڈھال پر. ویسے ہی برائیوں کا اٹیک ہو رہا ہے اور یہ تقویٰ پیدا ہو گیا تو یہ ڈھال ہے, آئے گا ہی نہیں اندر. یہ بات بیان کی جاتی ہے. عام طور پر روزہ ڈھال ہے, اس کے معنی سمجھ نہیں آتا. ڈھال کا مطلب یہی ہوتا ہے, امیونٹی ڈھال ہے میرے باڈی کی, بیماریوں کو روک دیتی ہے. ویسے ہی تقویٰ جو ہمارے اندر روحانی وجود میں آ گیا تو وہ ڈھال ہے, وہ روک دے گی ان برائیوں کو. اذا الصوم جنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب اس مہینے کو اللہ نے کے لیے ایک خاص ماحول بنایا ہے. میں نے 4-5 پوائنٹ نوٹ کیا ہے تاکہ کچھ چھوٹے نہیں, جو اہم بات ہے اصل. باقی مسئلے مسائل تو عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. ایک خاص ماحول پیدا کیا ہے اس کے لیے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اذا دخل الشہر, جب یہ مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب نار, اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین, شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ہم اس کی حقیقت جان نہیں سکتے. عام طور پر لکھنا شروع, نہ ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں, نہ جہنم کے بارے میں جانتے ہیں, نہ شیطان کو کیسے جکڑا جاتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے اتنی بات جو سامنے آتی ہے کہ ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی بڑا ایونٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. بڑا میچ ہونا ہے تو اسٹیڈیم ہوتا ہے, اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کو سب رکھ رکھا, تاکہ جب یہ کام ہو تو ہر طرف سے ماحول میں ماحول اس کے موافق ہو جائے. اللہ نے یہ موافق ماحول بنایا ہے, اس لیے ایک ہی مہینہ دیا. ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ 30 دن روزہ رکھنا, سال میں رکھ لو, تو کوئی بھی کبھی بھی رکھ لیتا, ایک 2 کر کے رکھ لیتا. تو یہ ماحول پیدا ہوتا کیا جو رمضان میں ہوتا ہے. ہماری اس گئے گزرے حالت میں بھی رمضان میں جو ماحول پیدا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے. تو یہ ماحول جو اللہ نے کہا کہ ایک خاص ماحول پیدا کرتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ جب ماحول ایسا مل گیا تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیشہ یہ ماحول نہیں ملے گا. مثال لے لے, جاڑے کا دن آتا ہے نا, تو ایک بیپاری کیا کرتا ہے کہ تیاری شروع کر دیتا ہے. 3 مہینہ بھائی کمانا ہے, جتنا مال بیچنا ہے بیچ لو, کما لو, پورا سال بھر چلنا ہے, اس کے بعد گرم کپڑا نہیں بکنے والا. ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہی حالت ہے. یہ اس میں 1 مہینہ ہے, ماحول اللہ نے بنا دیا ہے. جتنا ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کر لیں, ورنہ پھر 11 مہینے یہ چیزیں نہیں ملنے والی, یہ جان لیں. اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. بھئی تاجر بھی تیاری کرتا ہے نا بھائی, کپڑا کہاں سستا ملتا ہے, کہاں ملتا ہے, کہاں سے لے کے آئے گا, سارا اسٹاک جاڑا ہونے کے پہلے سب اسٹاک اپنی جگہ رہے گا. ہمیں بھی رمضان کے پہلے ساری تیاریاں کرنی ہیں. یہ عام طور پر ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, کل سے روزہ شروع ہے, جیسے عام زندگی چل رہی ہے, تو وہی وہ کہیں حدیث وہ سامنے نہ آ جائے کہ اللہ کو اس سے لیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے.
جو مقصد ہی روزے کا نہیں آ رہا ہے تو کھانے پینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارا کھانا چھوڑنے سے، اور کیا نقصان ہوگا نہیں چھوڑنے سے؟ اللہ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ ماحول جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. اس میں چند اہم باتیں میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے اس مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر دیا. ایک مہینہ ہے، ایام معدودات، 365 دن میں 29 یا 30 دن، چند ہی دن تو ہوئے. میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہوا ہے نا، 36.5 ہوتا ہے 10%، اس سے بھی کم ہو گیا. یہ اپنے لیے اللہ نے اس کی پوری تیاری کر دی، ماحول بنا دیا. شیاطین کو جکڑ دینا اور جنت کے دروازے کھول دینا، جہنم کے دروازے بند کر دینا، اور ایسا ماحول کریٹ کر دینا، اور تمام آسمان سے رحمتوں کی بارش. اور یہ ابھی تو شروعات ہے. اب یہ چیز، اس کے لیے کیا تیاری ہم کریں، یہ سب سے اہم بات آ رہی. کیا تیاری کرنا ہے ہمیں؟ تیاری بھائی یہ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت کے لیے اس مہینے میں فارغ کریں. یہ مہینہ عبادت کا ہے. یہ مہینہ عام دنوں کی طرح نہ گزرے. یہ عبادت کا مہینہ ہے. کیسے فارغ کریں؟ جس سے جتنا ہو سکے. ہم بزنس کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے کو اس سے دور رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بند کر دو بزنس، بھائی ٹھیک ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا سال بھر، ہمیں اس میں کما لینا ہے نیکی. نوکری والے ہیں، جتنی کچھ چھٹی لے سکتے ہیں لے لیجئے، جتنا مل سکتا ہے. ایسا نہیں کہ نوکری پر کوئی بات آ جائے، لے لیجئے. مطلب جو جس طریقے سے چاہے، جیسے ایک تاجر کہیں نہ کہیں سے کیپٹل نکالتا ہے کہ بھائی مال خرید کے لا کے رکھنا ہے، جہاں سے یہ ٹائم کیپٹل ہے آپ کا، جتنا وقت فارغ کر سکتے ہیں کر دیجئے. اور تمام وہ لہو و لعب، تمام وہ غلط قسم کے ہمارے مشاغل، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ مہینہ ہی عبادت کا، یہ تیاری ہوتی ہے اہم. ہر شخص اپنی کرے گا. سامان کچھ لانا ہے، سودا صرف لانا ہے، بھائی پہلے لا کے رکھ لو. بھائی جو کام ہو سکتا ہے وہ کر لو. بھائی رمضان آ رہا ہے، اللہ اب اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ رمضان کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے. جو بھی سودا صرف لانا ہے لا کے گھر رکھ لیجئے، تاکہ میکسیمم جو ہمارے مشاغل ہیں عام دنوں کے وہ کنارے ہو جائیں. یہ اور جو وقت بچتا ہے اس کو عبادت کے لیے ہم فارغ کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اب میں آؤں گا بتانے کے لیے کہ عبادت ہے کیا دراصل. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نشانہ طے کریں، ہمیں کرنا کیا ہے. عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نوافل پڑھنا بھی عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. ساری چیزیں عبادت ہیں ہماری ذاتی. تو قرآن، چلیے ایک سورت چن لیا جی. میں مثال دے رہا ہوں. یہ سورت پورا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں ختم کروں گا رمضان میں. یاد رکھیے گا وہ 10 بار ختم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ واضح رہے. یہ ہماری ایک رواج چل پڑا یہ سب. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک قرآن کو ختم کر لینا یہ سنت ہے، کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کراتے تھے. لیکن ان کا ختم ہمارا ختم نہیں ہے. ہم قرآن ہی ختم کر دیتے ہیں، وہ ختم قرآن کرتے تھے. یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. قرآن ختم ہو گیا جی آج، جی مسجد میں تراویح میں آج قرآن ختم ہو گیا، اس کے بعد تو قرآن سننا ہی بند، معاملہ ختم ہو رہا. کیا قرآن میں نے واقعی میں ختم کر دیا قرآن کو. وہ ختم قرآن ہوتا تھا کہ ایک قرآن ہم نے پورا پڑھ لیا. صحابہ کرام تھے، ان کی زبان تھی، وہ سمجھتے تھے، بات کرتے تھے اس پر. تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہ میری زبان نہیں ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، بھی ہماری ہی غلطی ہے، لیکن ترجمہ تو ہے، کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ کوئی 2 سورت 3 سورت اٹھا لیں. رمضان یہ نمازوں میں جو سورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں پارے ام کی، وہی اٹھا لیں 8-10 سورت. ہم اس کو ترجمے کے ساتھ اس بار ایک نشانہ طے کر لیں، 10 سورت ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے. ہم نہیں کریں کس کی تفسیر پڑھی، جس کی بھی تفسیر پڑھی ہے وہ صحیح ہوگی. وہ تو جو اختلافی معاملہ ہے وہ عام لوگوں کے اوپر سے نکلے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو آپ کو
ایک نشانہ طے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں پل رہی ہیں. ہم رشوت لیتے ہیں، طے کر لیں، یہ نشانہ بنا کہ ہم کو نہیں لینا ہے. ہم سود کھاتے ہیں، طے کر لیں کہ ہم کو نہیں کھانا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ چھڑا دے. اور کوئی دیگر برائیوں میں ہم پھنسے ہیں، غلط قسم کے افلام الاباحیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، پورن فلم، وہ دیکھتے ہیں، وہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں. سب کو انشاءاللہ آپ سے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ سے نہیں دیکھیں گے. یہ جو ہر شخص اپنی برائی اپنا محاسبہ کرے گا، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے گا، اپنا احتساب کرے گا کہ بھائی ہمیں کیا معاملہ ہے، ہمارے اندر کیا برائی. سب کے اندر الگ الگ برائی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی ہے تو سمجھیے کہ برائی نہیں ہے. سب کے اندر برائیاں ہیں. نیچر الگ الگ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ، میرے اندر کچھ. اپنا احتساب کرے، نہیں نشانہ بنا لے یہ برائیاں چھوڑنی ہیں. اس رمضان میں یہ 4 برائیاں چھوڑنی ہیں جو ہمارے اندر بہت بڑی ہے. بیوی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ برائیاں بھی چھوڑ دینی ہیں. اپنا دیکھ لے کیا کرتا ہے وہ، اور نشانہ طے کر لے کہ ڈیلی فرض نماز کے علاوہ جو نوافل سنت موقدہ کی صورت میں وہ تو ہے ہی ہے، جتنا نوافل ہو سکتا ہے وہ انسان پڑھے. یہ تراویح بھی نوافل ہی ہے. وہ ٹیکنیکلی اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. دراصل فرض نماز کے علاوہ ساری نماز نفل ہی ہے. یہ باقی چیزیں نفل کی قسمیں ہیں. تو یہ نفل جب ہم پڑھتے ہیں، ابھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا گیا جماعت سے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ چیزیں اور رائج ہو گئی. تو ہمارے یہاں یہ ایک سسٹم چل پڑا. اب دیکھیے شیطان آتا ہے بیچ میں، 20 والا غلط، 8 والا غلط، 20 والا غلط، 8 والا غلط. یہ شیطان اس میں الجھا دے گا. بھائی تم 20 سمجھ رہے ہو، 20 پڑھ لو، 25 پڑھ لو، 40 پڑھ لو. یہ سب چیزیں ملیں گی حدیثوں میں، پڑھو. یہ نفل نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 8 ثابت ہے، 8 پڑھو. بخاری کی بالکل مشہور روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ جو پڑھتے تھے یہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. بعد میں اس مسئلے میں نہیں الجھاؤں گا 20 اور 8 کی، جس کو جو پڑھنا ہے پڑھو. خواہ کا یہ الجھن ہے. 20 پڑھنے والا کوئی جہنمی ہے، 8 پڑھنے والا کوئی جہنمی ہے. پھر کاہے کے لیے اس مسئلے کو؟ یہ شیطان ہے جو الجھاتا ہے. اور شیطان جو ہے نا بڑی بڑی اچھی شکل میں آتا ہے، یاد رکھیے گا. بڑی بڑی مقطع اور بڑی بڑی ٹوپی، 3 اسٹوری والی ٹوپی پہن کے آتا ہے اور اسی میں الجھائے گا. وہ ہے غلط. ارے بھائی اس میں نفل نماز ہے. یہ کوئی غلط، تم 8 سمجھ کے پڑھ رہے ہو 8 پڑھو، اللہ تمہارے نیت کا ثواب دے گا. تم 20 سمجھ کے پڑھ رہے ہو 20 پڑھو، اللہ تمہارے نیت کا ثواب دے گا. اس چکر میں نہ پڑھو، پریشان ہو جاؤ گے. لیکن یہ شیطان آتا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے میں الجھا دیتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں. تہجد کا ضرور اہتمام کریں. ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے ایسا چیز بنایا ہے کہ کہا گیا کہ تسحروا، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. کیسی برکت ہوگی بھائی؟ تو تھوڑے 1 گھنٹہ اور پہلے اٹھ جائیے، اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اٹھ جائیے ذرا وضو کر کے. یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ تو روزانہ ہی یہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا، بولتا ہے کوئی میرا بندہ مانگے میں عطا کروں. یہ رمضان میں اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ضرور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کا قرب اختیار کرے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ نماز میں خشوع اختیار کرے. محض رسمی طور پر رکوع سجود نہیں، اس کی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے معنی کو تو کم سے کم سمجھیں. چھوٹی چھوٹی معنی تو سمجھ ہی سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میں بار بار کہتا ہوں اس کے معنی تو سمجھ ہی سکتے ہیں. ایک شخص سجدہ میں جاتا ہے اور دل سے آواز نکالتی ہے کہ پاک ہے تو میرا رب، کتنا اعلیٰ ہے. آپ یقین مانیے سمجھ کے 3 بار بول دے گا، اس کے آنکھ سے آنسو گر جائے گا. سمجھ نہیں پڑتا نا، 3 بار جلدی سے ریپیٹ کر کے اٹھ جانا ہے اس کو. چکر یہ ہوتی ہے. تو پھر رسمی نماز ہوتی ہے. تہجد کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا
یہ جو ہے نفس کو کچلنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں بات جو ہے بڑے فہم کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نکلتی ہے، اقوام مقیل۔ اللہ نے خود ہی بتا دیا قرآن میں، اس لیے کہ اس وقت الجھنیں نہیں ہوتی ہیں دنیاوی، رات میں انسان سو کے اٹھتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم تیاری کریں، اور پھر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کریں، نہیں یہ زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کریں، اور ایک نشانہ بنا لیں کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے کیا نہیں ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ میری موت اس کو یاد کریں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور وہ اس سما کو بھی ذرا یاد کر لیں ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہوا، اس لیے میں نے بتاتا ہوں سب کو کہ سما بھی اس کو یاد کر لیں کہ میرے گھر کوئی انتقال ہوتا ہے، میت پڑی ہے، گھر کے لوگ ہیں رو رہے ہیں، باہر میں کرسیاں لگی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں، لوگ لے جا رہے ہیں، سمجھ لیجئے اس کی جگہ میں ہوں، اور یہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ دل کے اندر آپ ہلچل تھوڑا سا مچا دے گی، یہ اس طرح کا شعور، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ زیادہ ہوگا، دنیا سے کٹنے کا۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں، آخر میں دو چار باتیں اور کہا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ عروج کی طرف پہنچتا ہے یہ رمضان۔ ہم لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، یہ حدیث ضعیف ہے، دراصل یہ حدیث ہے نہیں سرے سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ کلائمیکس ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ کلائمیکس ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، کہا اس کو تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں تو بار بار کہا کہ ارے ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر انسان سمجھے اس کو، رمضان کی رات ہے، عبادت کرے وہ، اور اس میں اللہ نے اور بھی چیزیں دی ہیں، سب سے بڑھ کے یہ جب بالکل اپنے پیک کو پہنچتا ہے تو اس میں اعتکاف بھی دیا ہے۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ چند دنوں کے لیے دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کر لو، چند دنوں کے لیے، وہ جنگل جانے والا گوشہ نشینی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے اپنے کو اور ریزرو کر دو، مسجد سے باہر ہی نہیں جانا ہے، نہ کوئی علاقہ ہوگا دنیا سے، کوئی تعلق ہوگا، کوئی آ کے آپ سے مل تو سکتا ہے، آپ جا کے مل نہیں سکتے کسی سے، اور اس میں ہر وقت عبادت میں لگا دو۔ اب دیکھیے ہماری بدعمالیاں، یہی وہ آخری عشرہ ہے جس میں ہماری ساری خریداریاں ہوتی ہیں عید کی۔ صبح ہوا 11-12 بجے رمضان میں سو کے اٹھے اور ظہر وہر پڑھے اور نکلے، اور مغرب کے وقت لوٹ کے آ رہے ہیں لاجپت نگر سے شاپنگ کرتے ہوئے۔ عورتیں لیلۃ القدر میں یہی بٹلہ ہاؤس میں نقاب پہن کے دکانوں پر ہے، 12 بجے 2 بجے، جو سر سجدے میں ہونا چاہیے وہ سر دکان میں ہوتا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں رمضان کے، ہم نے تیاری نہیں کیا، اور خاص کے اس آخری عشرے میں جو اپنے پیک پر ہوتا ہے، اپنے گھر کو، اور اس کے ذمہ دار مرد ہے، یہ بھی بجان لیں، اس کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اپنے گھر کا کنٹرول کرنا اس کے پاس ہے، نہیں جو کرنا ہے پہلے کر لیجئے رمضان میں۔ میں نہیں کہہ رہا ڈانٹ پھٹکار کیا جائے، اس کو کاؤنسلنگ کیا جائے، سمجھایا جائے کہ کیا معاملہ ہے، یہ کاؤنسلنگ ہی ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں گھر میں اپنے، یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے کتنی مطلب ہماری طرف سے کتنی بے احتیاطی ہے، وہ وقت، وہ لیلۃ القدر ہم نے اپنی آنکھوں سے، کیا بولوں میں، دیکھا ہے پڑوس سے لیلۃ القدر میں 27 کی رات میں، بہت پہلے جب ٹی وی پہ فلم آتی تھی، فلم چل رہی ہے، یہ حالتیں ہیں ہماری، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، بھائی 1 مہینہ تو کر لو۔ تو یہ تقویٰ کی صفت جب پیدا ہو جائے گی، اس لائق ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق، یعنی اندر سے وہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ جیسے ہم چاہتے ہیں جیسے قرآن پڑھے من نہیں کر رہا، کیوں من نہیں کر رہا؟ سمجھ لیجئے کہ اندر میں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ داعیہ موجود نہیں ہے،
ارے یار پڑھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. جس دن سمجھ میں آ گیا نا کہ موت ابھی آنے والی ہے، دیکھتے نہیں بڑھاپے میں زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، جانتے ہیں کہ اب ہم پہنچنے والے ہیں بھائی، معاملہ ختم کر لو. نہیں، جو سچی بات ہے، جو سچی بات ہے سب لوگ جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ جوانی میں بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھیے گا، اور کسی کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں اس سلسلے میں تھیں. وقت ایک مسئلہ جو ہے میں بیان کر کے دوں، من کان منکم مریضا اولا سفرین فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہو، مریض میں خود دیکھ لیجئے کہ روزہ چھوڑنے والا مرض ہے یا اس کو بہانہ بنانے والا مرض ہے، خود دیکھنا پڑے گا. اور اس میں مرضعہ اور حاملہ عورتیں بھی آتی ہیں، جو پریگننٹ لیڈی ہیں یا جو لیڈی بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے. اس میں یہ آ جاتی ہے وہ چھوڑ دے، لیکن بعد کے دنوں میں اس کو پوری کر لے. فعدۃ، ان کے لیے گنتی ہے، بعد میں اس گنتی کو پوری کر لیں. مطلب گنتی پورا کرنا ہے، لگاتار بھی نہیں رکھے. 10 روزہ چھوٹ گیا، کوئی ضروری کہ لگاتار رکھیں، ایک ایک دو کر کے بھی رکھ لے، کام ہو جائے گا. یا کوئی مسافر ہو، یہ سب رخصت ہے. رخصت کا مطلب چھوڑنا، اگر سفر سخت ہے چھوڑ دے، کوئی رکھنا چاہے رکھ لے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں کمپنسیٹ تو کر دیں گے اس کو ہم، لیکن رمضان والی بات نہیں آ سکتی کہ بھئی طے رہے، اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ رکھ لیں. لیکن ساتھ میں ایک حدیث بھی بتا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ ازدحام دیکھا اور کہا بھیڑ ذل علیہ ہے، وہ اس کے اوپر لوگ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک شخص روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا ہے، وہ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا کہ لیس بین البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اس طرح کی بات بتا دی. بے ہوش ہو رہا ہے بھائی، کہہ کے لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ نے اجازت دیا ہے. ہمارا اے سی کا سفر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اتنی پرابلم نہیں ہوتی. ہمارے آپ سفر ہی دوسرا ہو گیا. ان سب کے باوجود سفر ہوتا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے چھوڑنا چاہے چھوڑ دے. اور بہت زیادہ مشقت بھی نہیں، ہر شخص اپنا دیکھ سکتا ہے کتنی مشقت کر. پیدل سفر آج بھی ہو سکتا ہے بھئی، شہر سے اتر کے اگر کہیں گاؤں جانا ہے تو معلوم ہے یہاں 10 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا ہے، جا سکتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اپنے اوپر لوڈ لے کے کر لیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے اور اجازت دے دی گئی اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد کہا گیا والے تکمل العدۃ، جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ گنتی پوری کرو. ایسا نہ ہو گنتی میں کہ بس وہی جمعہ کا جمعہ کوئی رکھ لیا، کوئی کسی نے بہانہ بنا لیا کہ میرا کام بہت جو ہے ایسا کام کرتے ہیں ہم کہ ذرا محنت والا ہے. تو میرے خیال میں گرمی کے دن میں ریگستان میں اونٹ لے کے چلنے سے زیادہ محنت کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی دھیان رکھیں، جہاں پانی بھی نہ ملے. اور اس طرح کے مطلب ایکسکیوزز، بہانے بنائے جاتے ہیں، اس سب سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو کہا کہ بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دو. یہی وہ تکبیر ہے جو عید میں ہوتی ہے. دراصل اشارہ ہے عید کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دنیا کو بتا دو میرے پاس وہ قرآن آ گیا ہے کہ اب بڑائی صرف اللہ کی ہے، انسان کی بڑائی ختم ہو گئی زمین سے. یہ اعلان کرو. اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ اب زمین جو ہے یہ حکومت یا زمین کی خلافت بنو اسرائیل سے لے کے بنو اسماعیل کو دے دی گئی. ہمارے پاس کنسٹیٹیوشن آ گیا، اب زمین پر اللہ کی بڑائی ہے. خوشی مناؤ. جو خوشی منانے کا اب جو ماحول ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ قرآن، جس کو ہم نے اجتماعی طور پر ترک کر رکھا ہے. الا ماشاء اللہ جو ابھی چل رہا ہے بہت گنتی کے چند لوگ ترک کر رکھا ہے. جبکہ اللہ کر کے شکر ادا کرو. وہ حنان اور منان دونوں ہے. وہ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت احسان، اللہ کا احسان ہے جو دے دیا، ورنہ غلط اور صحیح کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ چند امپورٹنٹ باتیں تھیں روزے کے بارے میں جو ہمارے حالات کے مطابق میں نے بیان کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔